السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیفینس اینالسٹ۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولڈ وار بٹوین امریکہ اینڈ چائنا، جو ایک سرد جنگ امریکہ نے چائنا کے اگینسٹ سٹارٹ کی، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار ہے کیا۔ کولڈ وار میں دونوں کنٹریز ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے کنفلکٹ میں نہیں آتی، ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرتی، بلکہ کولڈ وار میں ایک تھرڈ کنٹری کو ایز اے بفر اسٹیٹ استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، بٹ ایکچوئل میں اس بفر اسٹیٹ میں دوسری کنٹری کو میکسیمم نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کہ ویتنام میں امریکہ کو ڈیفیٹ ہوئی رشیا کے تھرو، اور پھر افغانستان میں امریکہ نے اس کا بدلہ لیا رشیا سے۔ تو اس وقت جو کولڈ وار سٹارٹ کی گئی ہے، اس میں کیا جو انڈیا ہے وہ بفر اسٹیٹ ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا۔ کولڈ وار میں وار تھیٹرز جو ہیں وہ بنتے ہیں، تو اس بار جو وار تھیٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک وار تھیٹر تو ساؤتھ چائنا سی میں نظر آتا ہے، جس کو امریکہ اوپنلی سپورٹ کرتا نظر آتا ہے، جس میں تھائی لینڈ، ملیشیا، فلپین، تائیوان، ویتنام اگینسٹ چائنا۔ اور سیکنڈ جو تھیٹر وہ اوپن ہوتا نظر آتا ہے وہ ہے انڈیا کی سائڈ سے LAC پہ۔ ایکچوئل میں امریکہ چائنا کے ٹریڈ روٹس جو ہیں، جو ٹریڈ ہے، فری ٹریڈ وہ کرتا ہے، جو اس کی موومنٹ ہے اس کو روکنا چاہتا ہے۔ ایک تو وہ ساؤتھ چائنا سی میں اس کو چیلنج کر رہا ہے اور اس کی جو موومنٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہ سی پیک کو سبوٹاج کر کے وہ ادھر اس سائڈ پر چائنا کی جو موومنٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کانفلکٹ سے کچھ عرصہ پہلے انڈین میڈیا میں ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے آرمی چیف ہیں اور جو ان کے ایئر چیف ہیں، وہ یہ بیان دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پوری تیاری ہے، ہم کبھی بھی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں۔ اور اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنا نے LAC کے اندر انٹروژن کی، جو کہ چائنا کا کلیم ہے کہ آپ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف اس ایریا میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ میرا جو آئیڈیا ہے، چائنا نے اس کو سی پیک کی طرف آنے سے پہلے ہی جو ہے اس کانفلکٹ کو اپنی سائڈ پر ہی انگیج کر لیا، کیونکہ انڈیا کافی عرصے سے یہ نیریٹو بلڈ کر رہا تھا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے وہ اس کا علاقہ ہے اور وہ کبھی بھی اس علاقے کو واپس لے لے گا۔ اگر انڈیا اٹیک کرتا اس سائٹ کے اوپر تو یہ ایز اے پاکستان انڈیا کانفلکٹ دیکھا جاتا، پر اس کے اندر چائنا کو بہت نقصان ہوتا۔ چائنا کا جو سی پیک کا منصوبہ ہے، جس کے اوپر بلین آف ڈالرز وہ خرچ کر چکا ہے، وہ سبوٹاج ہو جاتا۔ بظاہر تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہے، اور اگر اس میں چائنا جمپ کرتا تو اور بڑی طاقتیں جمپ کر کر وہ چائنا کو ریسٹرکٹ کرتی، اور یہ ایک سرد جنگ اس طرح شروع ہو جاتی کہ ہر کنٹری کی جو ایجنسی ہے وہ اس کے اندر کود جاتی، اور پھر یہ ہر کنٹری اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی، اور یہ پھر 2 اور 3 ڈیکیڈز مطلب 20-30 سال تک نہ ختم ہونے والی ایک نئی جنگ کا آغاز شروع ہو جاتا۔ اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی خدشے کو جانتے ہوئے میرا جو خیال ہے کہ چائنا نے یہ سٹیپ لیا اور پہلے ہی انڈیا کو انگیج کر لیا LAC کے اوپر، اور جو امپورٹنٹ پوزیشن تھی LAC کے اوپر جہاں سے وہ انڈین آرمی کی جو موومنٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کر سکتا تھا گلگت بلتستان کی طرف اور کاراکورم کی طرف، ادھر اس نے اپنی فوجیں بٹھا دیں تاکہ وہ انڈین موومنٹ کے اوپر پوری طرح نظر رکھ سکے۔ یہ ٹوٹلی ایک سرپرائز تھا انڈیا کے لیے اور امریکنز کے لیے اور امریکنز الائنس کے لیے۔ کولڈ وار جو ہے اس کو آپ کیونکہ ڈائریکٹلی کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہوتے، اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیز کامیاب کرتی ہے آپ کو جیتنے میں اس کولڈ وار کو، وہ آپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو آپ کی انٹیلیجنس اس کے اندر ورک کرتی ہے۔ اور اب اسی طرح چائنا نے جو تائیوان کی ایئر سپیس ہے، جو تھائی لینڈ کی ایئر سپیس ہے، جو ویتنام کی ایئر سپیس ہے، اس کے اندر اپنے جیٹس بھی منور کرنا شروع کر دیے ہیں، اپنے بحری بیڑے جو ہیں وہ بھی ان کی موومنٹ کو بھی انکریز کر دیا ہے، اور کہیں جگہ جو ہیں چھوٹے موٹے کلیشز کر کے وہ بتا رہا ہے کہ میں اس سب چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ جو وار تھیٹر پاکستان کی سائڈ پہ بننے جا رہا تھا، اب وہ انڈیا اور چائنا کی سائڈ پر بن گیا ہے۔ اس سے ایک پاکستان کو بھی فائدہ ہے اور چائنا کو بھی فائدہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔